ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ ہماری آج کی پوڈ کاسٹ ہے کہ احمدیوں کو نان مسلم قرار دینے والا فیصلہ مذہبی تھا یا سیاسی۔ اس پر ہم تفصیل سے بیان کریں گے۔ ویسے تو اب بہت سارے پاکستانی عوام خود ہی اس آئین کو غلط تسلیم کرنے لگ گئے ہیں۔ بہت سارے علماء اور مولوی بھی اپنی کئی ویڈیوز میں اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ غلط تھا۔ ہم نے اپنی کئی پچھلی ویڈیو میں کلپ بھی سنوائے تھے ان مولویوں کے۔ آج اس ویڈیو میں بھی کچھ کلپ بھی دکھائیں گے، پر اس سے پہلے ہم کچھ وضاحت کر دیں۔ پاکستان کی قومی اسمبلی نے مسلمان کی تعریف تو متعین نہ کی مگر آئین میں دوسری ترمیم کے ذریعہ احمدیوں کو آئین و قانون کی اغراض سے غیر مسلم قرار دے دیا۔ احمدیوں کے لیے یہ صورت کتنی بھی ناگوار کیوں نہ ہو مگر قانونی پوزیشن یہی ہے کہ پاکستان کے آئین کی روح سے احمدی غیر مسلم ٹھہرا دیے گئے ہیں۔ احمدی حضرات اس صورتی حال کو تبدیل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اور وہ اس بات پر راضی ہیں کہ وہ خدا کے حضور مسلمان ٹھہریں اور روز حشر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ان کا شمار ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ان کو حاصل ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن انہیں میسر رہے۔ ان کی اس خواہش کو ان سے چھینا نہیں جا سکتا۔ اپوزیشن کا ریزولوشن اور وزیر قانون کی تحریک اور اٹارنی جنرل نے اپنی بحث کے دوران یہ کہا کہ لیکن میرا فرض ہے کہ میں معزز اراکین کی توجہ اس امر کی طرف دلاؤ کہ اگر اب شہری آبادی کے کسی حصے کو ایک الگ مذہبی جماعت قرار دیتے ہیں تو پھر نہ صرف ملک کا آئین بلکہ اب کا مذہب تقاضا کرتا ہے کہ آپ ان کے حقوق کی حفاظت کریں، ان کو اپنے مذہب کے پرچار اور عمل کا حق دیں۔ صفحہ 261۔ پھر اپنی بحث کے آخری حصہ میں اس بات کا اعادہ کیا اور کہا اب میں دستور کے مطابق احمدیوں کی حیثیت کے بارے میں گزارشات کروں گا، فیصلہ خواہ کچھ بھی ہو، اراکین جو بھی راستہ اختیار کریں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ وہ پاکستانی ہیں اور شہریت کا پورا حق رکھتے ہیں۔ ذمی یا دوسرے درجے کے شہری ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے کہ پاکستان لڑ کر حاصل نہیں کیا گیا بلکہ یہ مصالحت اور رضامندی سے حاصل کیا گیا تھا۔ یہ ایک معاہدہ تھا جس کی بنیاد دو قومی نظریے پر تھی۔ قوم، اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے ذیلی قومی گروہ تھے۔ پاکستان کی تخلیق کے ساتھ مسلمان قوم بھی تقسیم ہو گئی اور اس کا ایک حصہ ہندوستان میں رہ گیا۔ ہم ان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتے تھے کیونکہ پاکستان کو معرضی وجود میں لانے کے لیے قربانیاں دی تھیں۔ چنانچہ یہ قرار پایا کہ ان کے شہری اور سیاسی حقوق ہندوؤں کے حقوق کے برابر ہوں گے۔ اسی طرح ہم پاکستان میں ہندوؤں اور دیگر اقلیتوں کو مساوی شہری اور سیاسی حقوق دیں گے۔ اس بات کا ذکر آپ کو چودھری محمد علی کی لکھی ہوئی کتاب ایمرجنس آف پاکستان میں ملے گا۔ پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کا پہلا اجلاس 11 اگست 1947 کو ہوا تھا جسے قائد اعظم نے خطاب کیا تھا۔ وہ ایک نہایت مشکل دور تھا۔ بے شمار مسلمان شہید ہو گئے تھے، قربانیاں دی گئی تھیں۔ اس معاہدے کے باوجود ہندو مسلمانوں کو ذبح کر رہے تھے جس کا قدرتی طور پر پاکستان میں رد عمل ہوا۔ قائد اعظم نے مسلمانوں سے پرامن رہنے کی پرسوز اپیل کی۔ وہ ہمیں اپنے وعدے کا احساس دلا رہے تھے۔ وہ حکومتی پاکستان کو اقلیتوں کے مفادات کے تحفظ کی یاد دہانی کرا رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا تھا آپ اپنے مندروں میں جانے کو آزاد ہیں، اپنی مسجدوں میں جانے کو آزاد ہیں، اور مزید فرمایا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندو نہیں رہے گا اور مسلمان نہیں رہے گا۔
مذہبی طور پر نہیں بلکہ سیاسی طور پر، یعنی یہ کہ سب کے لیے سیاسی آزادی برابر ہوگی۔ صفحہ 316 317۔ اس طرح آئینی ترمیم سے قبل عوام اور عالمی رائے عامہ کو اطمینان دلانے کے لیے اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ احمدیوں کے شہری حقوق محفوظ ہوں گے، اور ان تحفظات کے ساتھ آئینی ترمیم منظور کی جا رہی ہے آئین کی ترمیم کے ذریعہ مذہب میں دخل اندازی کو سنجیدہ طبقے نے پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھا، مگر پھر بھی یہ سمجھ کر خاموشی اختیار کر لی کہ شاید روز روز کے جھگڑوں، تشدد پسند مولویوں اور ان کے نت نئے مطالبوں سے نجات مل جائے گی۔ لیکن احمدیوں کو غیر مسلم قرار دینے کی آئینی ترمیم کی سیاہی بھی ابھی خشک نہیں ہوئی تھی کہ احمدیوں کے حقوق سلب کر لینے کے مطالبات شروع ہو گئے، اور بالآخر 1984 میں ایک فوجی امر نے اپنے ناجائز اقتدار کو سہارا دینے کے لیے ایک ایسا قانون نافذ کر دیا جس سے مذہبی اذیت پسندوں کی مراد بر آئی، اور احمدیوں کے لیے اپنی عبادت گاہوں کو مسجد کے نام سے پکارنا اور نماز کے لیے اذان دینا قابل تعزیر جرم ٹھہرا، اور 3 سال قید بامشقت اور غیر معین جرمانہ کی سزا مقرر کر دی گئی۔ ان کی تبلیغ پر پابندی عائد کر دی گئی، اور قانون کی دفعات میں ایسی راہیں کھول دی گئی کہ احمدیوں کے لیے اپنے مذہبی اعتقاد اور ضمیر کے مطابق نہ صرف خدا کے حضور عبادات بجا لانا محال کر دیا گیا، بلکہ ان کی روز مرہ زندگی اجیرن ہو کر رہ گئی۔ السلام علیکم کہنے پر، ماہ رمضان میں اپنے ہی گھر میں اعتکاف بیٹھنے پر، عزیزوں دوستوں کو افطار کے لیے مدعو کرنے پر، دعوتی کارڈ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے پر مقدمات قائم ہوئے اور سزائیں دی گئی۔ ابھی زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ یہ مطالبے شروع ہو گئے کہ 3 سال کی سزا ناکافی ہے۔ نت نئی صورتیں احمدیوں کو اذیت پہنچانے کی پیدا کی جانے لگی، عورتوں اور غربا کا نام بھی تبدیل کرنے کے مطالبے ہونے لگے، اور بالآخر نام تبدیل کر دیا گیا۔ تفصیلات بیان کرنے کا موقع نہیں، مگر امر واقعہ یہ ہے کہ ہر ممکن حملہ احمدیوں کی مذہبی آزادی پر کیا گیا، ان کی تبلیغ پر پابندی لگا کر یک طرفہ زہریلا پروپیگنڈا ان کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ احمدیوں کے سالانہ جلسے اور معمول کے اجتماعات پر سرکاری احکام کے تحت پابندیاں عائد کی گئی، ان کے جرائد و رسائل پر لاتعداد مقدمات قائم کیے گئے۔ غرض یہ کہ احمدیوں کے لیے نہ مذہبی آزادی میسر رہی، نہ آزادی اظہار، نہ آزادی اجتماع۔ ویڈیو لمبی ہونے کی وجہ سے باقی اگلی قسط میں بیان کریں۔ جو آگے مزید جاننا چاہتے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ تو ہم صرف ایک بات کرتے ہیں کہ احمدیوں کے ساتھ یہاں اس ملک میں جو کچھ ہوا وہ خلاف اسلام تھا۔ حق کے تکفیر، کسی کے اوپر حکم لگانا، یہ دینی عمل ہے۔ میں کسی کو تم کافر ہو، یہ دینی عمل ہے۔ دینی عمل کے لیے استقرار حق چاہیے، پہلے خدا کی سینکشن اور پرمیشن مجھے چاہیے، مجھے کہیں قرآن میں نہیں دی، اور قرآن نے جو کی اس لیے کہ خدا نے سزا دینی تھی، تو میں کیا کروں گا؟ یعنی پھر میں خدا بن جاؤں زمین کے اوپر، میں لوگوں کو یہاں پر عذاب بھی دوں، تو یہ میرے دائرے کا کام نہیں ہے۔ اس معاملے میں اصل قانون کے اوپر جب تک بات نہیں کریں گے تب تک جو کچھ اس کے کلوریز ہیں اس کے اوپر بات نہیں ہو سکتی، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس کے بعد جنید حفیظ جیل میں سڑے گا 9 سال، اس کے بعد نوجوانوں کو، ابھی جس بچے کے ساتھ واقعہ ہوا ہے چند دن پہلے، واٹس ایپ کے ایک میسج کے اوپر اس کو پکڑ کے سزائے موت دے دی، گھر کے اندر قربانی کر رہے ہیں ان کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا، قرآن مجید کسی کے پاس ہے تفسیر، اس کو آپ مارنے پر تیار ہو گئے۔ یہ سب کچھ اس ایک غلط فیصلے کا نتیجہ ہے۔ غلط فیصلہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس وقت علماء کو آگے بڑھ کر ان کو دعوت دینی چاہیے تھی، ان سے بات کرنی چاہیے تھی۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں نا ہماری آئیڈینٹی کے ساتھ وہ خلط مت کر رہے ہیں، او بھائی تم نے کوئی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کھولی ہے اسلام کی؟ اسلام اللہ کا مذہب ہے، وہ اللہ نے بتانا تھا کہ میری کسی برانڈ کے ساتھ انہوں نے خلط مبس کر کے ایک نئی نبوت شامل کر لی ہے، اللہ قیامت میں بتا دے گا، سب کو جہنم میں ڈال دے، مجھے کیا پرواہ ہے۔ لیکن دنیا کے اندر جو شخص جو دعویٰ کر رہا ہے میں اس کے اس دعوے کو مانوں گا۔ وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میں کہوں گا تم مسلمان ہو، بڑی اچھی بات ہے، تم کافر ہو، بھاگو یہاں سے، اور پاکستان میں ہو تو بھاگو نہیں، مار بھی پڑ سکتی ہے۔ شکریہ۔ رکھتے ہیں
مسلمانوں کا دین ہم تو رکھتے ہیں، مسلمانوں کا دین دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین.